شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے، آباد ہوں گے، ہیپی ہوں گے۔ میری دعا ہے آپ جہاں بھی رہیں ہیپی رہیں، خوش رہیں اور ہمیشہ اچھے اور ہیلدی کھانے کھاتے رہیں۔ میں ہوں آپ کی دوست راشدہ عمر اینڈ یو آر واچنگ لو فلیم۔ جی ہاں، آج بھی میں ایک بہترین سی ریسپی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو فوراً سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ آج ہم بہت ہی مزیدار سی ایک ڈرنک بنانے جا رہے ہیں جو کہ بہت ہی ہیلدی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئے گی، کیونکہ یہ اتنی ٹیسٹی بنے گی کہ آپ یہ بغیر نہیں رہ سکیں گے۔ جی ہاں، سب سے پہلے ہم نے ثابوت لیا تھا جس کو ہم نے بوائل کر لینا ہے۔ جی ہاں، اس کے بعد اتنا وہ بوائل ہو رہا ہے، ہم دودھ کو چولہے پر چڑھا لیتے ہیں۔ جی ہاں، میں نے یہاں پہ تقریباً 2 کپ کے قریب دودھ لیا تھا جس میں نے 1 کپ پانی کا ڈال دیا ہے۔ اس کے اندر ہم 2 سے 3 عدد الائچی دانے ڈالیں گے جن کا منہ میں نے کھول دیا تھا۔ الائچی کے بعد اس کے اندر ہم ڈالیں گے خشک دودھ۔ خشک دودھ آپشنل ہے، آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، اس کو اب ہم نے بوائل آنے دینا ہے۔ جی ہاں، یہ دیکھیے دودھ میں بوائل آنا سٹارٹ ہو گیا ہے۔ بس اس کے اندر اب آپ نے چینی ڈال لینی ہے۔ چینی آپ نے اس کے اندر کم ڈالنی ہے، آگے جا کے میں بتاؤں گی کہ ہم نے اس کے اندر چینی کیوں کم ڈالنی ہے۔ جی ہاں، تو ریسپی کو پورا دیکھیے گا۔ جی ہاں، چینی کے بعد اس کے اندر ہم ڈالیں گے تھوڑا سا کسٹرڈ پاؤڈر جس کو میں نے پانی میں مکس کر کے رکھ لیا تھا۔ جی ہاں، یہ آہستہ آہستہ ہم ڈالیں گے۔ ہم کسٹرڈ پاؤڈر صرف دودھ کو تھوڑا گاڑھا کرنے کے لیے ڈالیں گے تاکہ جو ہمارا دودھ ہے وہ گاڑھا ہو جائے اور اس کے اندر ایک اچھا سا فلیور آ جائے۔ جی ہاں، بس اب ہم نے اس کو ایک بڑے سے بول کے اندر ڈالنا ہے اور اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دینا ہے۔ ماشاءاللہ سے یہ ڈرنک اتنی ہیلدی ہوتی ہے، اس کو افطار میں ضرور بنائیے گا۔ اس سے آپ کی دن بھر کی تھکان بھی دور ہو جائے گی اور جو انرجی لیول کم ہو جاتا ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا۔ بس اب اس کو ہم نے ٹھنڈا کر لینا ہے۔ یہاں پہ جی دیکھیے دودھ جو ہے وہ اچھی طرح سے ٹھنڈا ہو چکا ہے۔ ہم نے اگلے سٹیپ کی طرف جانا ہے۔ یہاں پہ میں نے جو ثابوت بوائل کر کے رکھا تھا وہ ڈال لیا ہے۔ یہاں جیلی ڈال لیں گے ہم۔ جیلی میں نے گرین کلر کی لی ہے اور تخم مرنگا ڈالا ہے۔ تخم مرنگا میں نے پہلے سے بھگو کر رکھ لیا تھا، یہ اچھا خاصا پھول گیا تھا۔ وہ ڈالنے کے بعد اس کے اندر ہم نے ڈالنا ہے جامِ شیری۔ جی ہاں، جامِ شیری سے اس کا فلیور اور اچھا ہو جائے گا اور یہ بہت ہی مزیدار بن جائے گی۔ اس نے تو ربڑی دودھ کی بھی چھٹی کر دینی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور دیکھیے گا یہ اتنی ہیلدی ہے کہ آپ کی جتنی بھی تھکان ہوگی وہ ساری دور ہو جائے گی۔ لاسٹ میں اس کے اندر ہم اوپر سے ڈالیں گے پستہ بادام، جس سے کہ یہ اور ہو جائے گی طاقت سے بھرپور۔ تو اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اس سے انشاءاللہ آپ کے افطار میں 4 چاند لگ جائیں گے۔ تو اب مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ تعالی اگلی ریسپی میں ملاقات ہوگی۔ اور میری ریسپی کسی بھی سٹیج پر پسند آ رہی ہو تو فوراً سے لائک کر دیجیے گا اینڈ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اب دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ Stay tuned for more recipes. Enjoy the recipe.